نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت سب جو ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے، یعنی اذا قام من اللیل یتہجد قال، اس وقت کیا پڑھتے؟ اللہم لک الحمد، اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ اس کے بعد دعا کرتے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وإلیک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز۔ کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور آخر میں جو سب سے زیادہ یعنی معصوم عن الخطا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک چیز مانگ رہے ہیں، کیا؟ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللہ تو مجھے بخش دے، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں۔ ہمیں صرف اپنا آپ ہی یاد رہتا ہے، صرف اپنے مسائل یاد رہتے ہیں، صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بھولے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی ہم کریں۔ اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے، جو ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کریں، ہمیں بخش دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی حمد سکھائیں گے۔ یعنی ایک تو دنیا کے دعائیں ہیں نا جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں، اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب قائم کر دیں، یہ بھی ایک دعا ہوگی نا، یہ سفارش ایک دعا ہے۔ لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیجتے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو وہ سب میرے پاس آئیں گے، تو میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ملنے پر سجدے میں گر پڑوں گا، عاجزی دیکھیے، ہمبلنس دیکھیے، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا، یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا۔ ہمارے سجدے کیسے ہوتے؟ ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے، بس تھوڑی سی ایکسرسائز۔ حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، مانگو دیے جاؤ گے، کہو سنا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔
میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی، یعنی اس دن سکھائی جائے گی، اور وہ حمد وہیں ملے گی، اور ان الفاظ سے حمد کریں گے. یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی. یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے، اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غافل رہتے ہیں، جس کو ہم بھولے رہتے ہیں. اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، سارے دکھ دور ہو جائیں، سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں، کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہ رہے. اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کا اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے.